مگر غور طلب بات یہ ہے کہ میں اور میری قوم پچھلے 10-20 سالوں سے اس وقت خوش ہوتے ہیں جب گورنمنٹ چلی جاتی ہے۔ ہمارے آج کے شو کیا آپ 5ویں کے آس پاس ہیں میں آپ کا میزبان آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرا پہلا اعتراف میری طرف سے، مجھے آج تک یہ نہیں پتہ چلا کہ یہ خوش آمدید ہے کیا۔ خوش تو چلو ٹھیک، ہم کبھی کبھار خوش ہو جاتے ہیں، مگر غور طلب بات یہ ہے کہ میں اور میری قوم پچھلے 10-20 سالوں سے اس وقت خوش ہوتے ہیں جب گورنمنٹ چلی جاتی ہے۔ پھر نئی گورنمنٹ جو ہمارا حال کرتی ہے، اس کے بعد ہم اس کے جانے پر خوش ہوتے ہیں۔ پھر نئی گورنمنٹ اس وقت تک نہیں اترتی جب تک کہ وہ غریبوں کے کپڑے نہ اتارے۔ میں نے کھال اتارنے کی بات جان بوجھ کر نہیں کی، کیونکہ یہ ڈیوٹی تو انہوں نے مہنگائی کے ذمے لگائی ہوئی ہے۔ چلیے چھوڑیے ان باتوں، ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم اپنے آنے والے معزز مہمانوں سے وہ سوال پوچھیں گے جس کا جواب 5ویں پاس بچہ بھی دے سکتا ہے۔ آج ہم نے اس پروگرام میں جس شخصیت کو سب سے پہلے دعوت دی تھی وہ تھے شیر پنجاب، معاف کیجیے گا، سابق گورنر پنجاب غلام مصطفیٰ کھر صاحب کو، لیکن وہ تو 5ویں کے آس پاس ہیں ہی نہیں، وہ تو 10ویں 11ویں کے آس پاس ہیں۔ ویسے بھی کوئی پروگرام بھاری شخصیت سے شروع نہیں کرنا چاہیے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ وہ پروگرام پر بھاری پڑتی ہے۔ اس لیے آج ہم نے اس پروگرام میں ایک جونیئر سی شخصیت کا انتخاب کیا۔ آج ہمارے پروگرام میں تشریف لا رہے ہیں MNA صاحب، معاف کیجیے گا، MNA سے مراد ان کے نام کا مخفف ہے، تو تشریف لا رہے ہیں ملک نذیر احمد صاحب۔ ملک نذیر صاحب آئے ہیں کہ چائے پی رہے ہیں باہر؟ تو کوئی ہے یہاں کیمرے پہ کوئی ہے؟ آئیے آئیے۔ السلام وعلیکم السلام۔ تشریف رکھیے۔ شکریہ۔ کیا حال ہو گیا ہے آپ کا بجٹ کے بعد؟ آپ کا بھتیجا بھی ساتھ ہے یا آپ اکیلے ہیں؟ ویسے جی میرے تو 17 بھتیجے ہیں، ہر سائز کا بھتیجا ہے، 2 بھائیوں سے۔ فی الحال میں یہاں اکیلے ہی آیا ہوں۔ اچھا، ہاں جی۔ لگتا تو نہیں۔ بہرحال بسم اللہ کرتے ہیں۔ آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ آپ سوچ رہے ہیں؟ حیرت کی بات ہے، آپ MNA ہو کر سوچ رہے ہیں؟ آپ ذرا اپنا یہ سوال دہرائیں جی ذرا۔ دوہرا؟ میں یہ سوال دوہرا، تیرا اور چورا بھی کر سکتا ہوں، لیکن سوال یہ ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ وہ جی دیکھیں، اس میں 2 لفظ ہیں، پاک اور ستان۔ پاک کا مطلب تو پاک ہی ہوتا ہے، جیسے آپ سمجھ بوجھ سے پاک ہیں۔ جی۔ دوسرا ہے استان، یہ لیا ہے انگلستان، افغانستان کے ستان سے۔ امریکہ آپ کو یاد نہیں رہا؟ جی دیکھیں، یاد تو اس چیز کی آتی ہے جسے بندہ بھول سکتا ہو۔ یہ بھی صحیح ہے، لیکن آپ کا جواب غلط ہے، کیونکہ مجھے جو بتایا گیا ہے پاکستان کا مطلب ہے ایک ملک، یعنی کنٹری۔ ویسے مجھے آپ کا جواب کچھ زیادہ غلط نہیں لگ رہا تھا۔ آپ دیکھیں جی، مطلب نہیں سمجھے۔ پاکستان کا مطلب ہے پاک سرزمین، ستان جسے کچھ ستانے والے، مثلا انگلستان، افغانستان، ہندوستان۔ بڑا مشکل جواب ہے یہ، پر مجھے جو بتایا گیا ہے ہم اسی کو ہی صحیح مانیں گے۔ اچھا آپ یہ بتائیے کہ پاکستان کہاں ہے؟ پھر سوچ رہے ہیں آپ؟ ویسے نام کا اثر آپ کی شخصیت پر نہیں ہے۔ دیکھیں جی، یہ دنیا کے نقشے پہ ہے۔ نہیں، پاکستان پاکستان میں ہے۔ تالیاں۔
مگر جی پاکستان میں تو پنجاب سندھ بلوچستان اور سرحد ہے. چلے چھوڑیں. آپ یہ بتائیں کہ امتحان میں نقل کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ بندہ خود حال میں بیٹھ کے سوال خود حل کرے. نہیں. نقل لگانے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ نقل صحیح طریقے سے لگائی جائے، یعنی خود لگائی جائے، کسی اور پر بھروسہ نہ کیا جائے. اچھا آپ یہ بتائیے کہ اے پی سی کسی مسئلے پر غور کرنے کے لیے بلانی چاہیے یا غور کرنے کے بعد جو مسئلے پیدا ہوتے ہیں ان پر غور کرنے کے لیے بلانی چاہیے؟ سوال ذرا مشکل ہے، میری سمجھ میں بھی نہیں آیا. سر مجھے تو نہیں پتا، ویسے صحیح جواب کیا ہے؟ اچھا چھوڑیے. تو ناظرین یہاں ہم لیں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ دوسرے مہمان ہوں گے. بھائی صاحب جانے سے پہلے آپ نے جو مجھ سے سوال کیے تھے ان کے جواب تو بتا دیں. ان کے جواب میں آپ کو SMS کر دوں. اب تو اس کے اوپر بھی 20% ٹیکس لگ چکا ہے. چلیے اگر مجھے ان کے صحیح جواب معلوم ہو گئے تو میں آپ کے گھر تک پہنچا دوں. شکریہ بہت. کوئی ایسی بات. میں ہوں مس دنیا. ویلکم بیک ناظرین. ہماری اگلی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں، ویسے تو وہ کسی چیز کی بھی محتاج نہیں. تو تشریف لا رہے ہیں مشی صاحب. تشریف لائیے. السلام علیکم. آپ اپنی سیٹ پر تشریف رکھیے. ویسے تو آپ کے پاس اپنی کوئی سیٹ نہیں، آپ اسی سیٹ پر تشریف رکھیے. تھینک یو. جی تو مشی صاحب آپ سے پہلا سوال، یہ خود مختاری ہے کیا؟ مختاری میرے ڈرائیور کا نام ہے، مختار. میں اسے پیار سے مختاری کہتا ہوں. میں خود کہتا ہوں، اس لیے آپ بھی اسے میرا خود مختاری کہہ سکتے ہیں. یعنی جو آپ کو چلاتا تھا؟ اب میرا مطلب ہے جو آپ کی گاڑی چلاتا تھا، پھر تو وہی خود مختار ہوا نا. چلیے چھوڑیے. آپ سے دوسرا سوال. میرا جواب غلط تھا یا صحیح؟ یہ تو قوم فیصلہ کرے گی. آپ سے دوسرا سوال. آپ یہ بتائیں کہ روشن خیالی اور بجھے ہوئے بلب میں کیا فرق ہے؟ بلب آپ سمجھتے ہیں، جسے گاؤں میں آنڈا کہتے ہیں. بڑا اہم سوال ہے. جب کسی کا خیال روشن ہوگا تو اسے اور کسی روشنی کی ضرورت نہیں ہوگی. اسی لیے ہم نے بجلی کی پیداوار بڑھانے کی بجائے روشن خیالی کی پیداوار پر زیادہ زور دیا. اچھا آپ یہ بتائیے کہ چک شہزاد کے فارم ہاؤس اور لندن کے پوش علاقے کے فلیٹ میں کیا فرق ہے؟ یہ سوال نواز شریف، رحمان ملک، چودھری شجاعت اور زرداری سے بھی پوچھیں. فی الحال تو آپ جواب دیجیے. میرے نزدیک کوئی فرق نہیں ہے. آپ کو یقین ہے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں؟ میں فون آف فرینڈز استعمال کرنا چاہوں گا. آپ کا کوئی فرینڈ لائن مین بھی ہے؟ یہ وہ پروگرام نہیں ہے مچھی صاحب. آپ 5ویں کے آس پاس میں ہیں. آپ کے سب جواب غلط ہیں. مجھے بڑا افسوس ہوا ہے مچھی صاحب. آپ کے سارے سوال غلط ہیں. آپ سے آخری سوال. آپ یہ بتائیے کہ کسی صدر کو استعفیٰ دینے کے بعد سیاست میں زندہ رہنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ یہ سوال 5ویں جماعت سے اوپر کا ہے. ابھی تو ہم نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، اوپر تو آپ جائیں گے، وہاں پر بڑے بڑے سوال ہوں گے. تو ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ ہم ملتے رہیں گے. مشی صاحب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا کیونکہ یہ جمہوری پروگرام ہے، یہ جلد ختم ہو جاتا ہے. آپ کا پروگرام تو ابھی تک چل رہا ہے. خدا حافظ ناظرین. مشی صاحب آپ مجھے ڈراپ کر دیں گے؟ میں لندن میں رہتا ہوں. وہاں میری شوٹ ہے. اینجلینا جولی کے ساتھ میرا ایک گانا ہوگا ملکوں کے بعد.